بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کن علماء کی آپ تقریر سنیں یا کن علماء کی آپ تفسیر پڑھیں یا کتابیں پڑھیں۔ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیوبند والوں کی پڑھو تو کوئی کہے گا دیوبندی ہے، عام لوگ کہیں گے ایک پارٹی کے دیوبندی ہے۔ بریلوی کی کہوں تو کہ بریلیوں کا دلال ہے، اہل حدیث کی کہوں تو اہل حدیث کا دلال ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مودودی بننے کے بجائے سچے پکے مسلمان بنو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں کن علماء کی کتابیں پڑھو۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں 150 سال پہلے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، مکتوبات پڑھیے۔ انہی کا قول ابھی حال یاد آ گیا، جو بہت عظیم قول ہے حضرت امام ربانی کا۔ آپ لوگ بھی اس کو اپنی دل میں جگہ دے دو گے، اس قول کو جو بھی سنے گا اپنے دل میں جگہ دے گا۔ دیوبند والا، بریلی والا، اہل حدیث تو جگہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہے، اولیاء کرام کو۔ لیکن دیوبند بریلی والے دونوں کشف و کرامات کو مانتے ہیں، دونوں چاروں اماموں کو مانتے ہیں، دونوں 20 رکعت تراویح مانتے ہیں، دونوں چاروں سلسلے مانتے ہیں، قاضی چشتی، سہروردی، نقشبندی، مجددی، جتنے بھی سلاسل ہیں، مداری وغیرہ سب کو مانتے ہیں دیوبند بریلی والے۔ تو یہ تو فوراً حضرت امام ربانی کا قول سنے گا تو دل میں جگہ دے گا، دونوں فریقین۔ تو وہ قول کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتلایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے مجدد، 1000 سالہ مجدد۔ الف مانے 1000، ثانی مانے دوسرا، یعنی سن ہجری کے 1000 سال گزرنے کے بعد آپ دنیا میں پیدا ہوئے، جن کا نام ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا قول میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی لیے آپ 150 سال پیچھے جائیں گے تو کوئی فرقہ نہیں ملے گا، دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی، کوئی فرقہ نہیں ملے گا۔ سیدھی صاف ستھری، اس زمانے کے اندر جو ہے کہ صاف ستھرا ماحول تھا، سیدھا سیدھا ماحول تھا۔ تو جو وہ کتابیں لکھتے تھے فرقوں کو دیکھ کر نہیں لکھتے تھے، سیدھا سیدھا اسلام بیان کرتے تھے خلوص دل کے ساتھ۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو 150 سال پرانے علماء کی کتابیں بتا دی کہ ان کو پڑھیں گے تو آپ یہ زمانے کے اندر جو مولوی بتا رہے ہیں یہ باتیں ملیں گی نہیں۔ یہ جو مولوی بتا رہے ہیں ان سے بھی کہو کہ آپ 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں میں بتاؤ آپ یہ باتیں، جس کو کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ دیوبند نے، نہ بریلی نے، نہ اہل حدیث نے، نہ مودودی نے، ان کتابوں میں بتائیے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ دنیا میں ابھی کر رہے ہیں یہ سب باتیں ان کتابوں میں بتاؤ، 150 سال پہلے کی علماء کی کتابوں میں تو نہیں بتا پائیں گے۔ جو نئی نئی ایجاد کر رکھی نا ان لوگوں نے بہت سی باتیں آج کے مولویوں نے، جیسے کہ قبر میں شیطان آتا ہے، یہ کتاب میں لکھ رکھا ہے، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چاروں اماموں سے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں، نہ تابعین کا کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے چاروں اماموں کا، نہ اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ باتیں نئی نئی جو کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میں آپ کو ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ خود تسلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ تو ترجمہ کسی بھی عالم کا پڑھیں، کیا ہے دیوبند والے عالم ہو یا بریلی والا، ترجمہ کسی بھی عالم کا دیکھ سکتے ہیں،
لیکن تفسیر اگر دیکھنا ہے تو پھر 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں میں دیکھیں، جیسے تفسیر عزیزی میں دیکھیں، یا تفسیر روح البیان ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ان علماء کی تفسیریں پڑھیں جو 150 سال پہلے کے ہیں، پھر دیکھیں آپ انہی میں دیکھ لیں، اور آپ خود آپ کا دل خود تسلیم کرے گا کہ ہاں واقعی میں حق کیا ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں گا دیوبند والوں کی پڑھو تو لوگ کہیں گے دیوبندی، بریلی والوں کو لوگ کہیں گے بریلوی، اس لیے میں کسی فرقے کا پابند نہیں بناتا۔ قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلیری نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، نہ کوئی اپنی کتاب بتائی کہ اسی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ آج جو ہو رہا نا کہ اپنے اپنے فرقوں کی لوگوں نے کتابیں مسجد میں رکھوا دی ہیں، تو قرآن کا ترجمہ کب بتاؤ گے، تفسیر کب بتاؤ گے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد لوگوں کو سناؤ گے؟ ارے قبر میں جانے کے بعد لوگوں کو ترجمہ سناؤ گے قرآن کا، کب سناؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آج کے دور میں اگر سننا ہے تو حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب کی تقریر سنیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی ہر بات مانو، وہ زیادہ تر صحیح باتیں بتاتے ہیں، امت کو متحد کرنے والی باتیں بتاتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات مانو۔ یا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ تقاریر سنیں، انہوں نے ترجمہ بھی لکھا قرآن کا، یا ان کی تقریر سنیں آپ، یا اور جو اسی طرح کے عالم ہیں آپ ان کی تقاریر سنیں۔ اور اس زمانے میں حق بولنے والوں میں سلطان المناظرین اور بہترین مناظر، بہترین خطیب ایشیا حضرت مولانا مفتی قاری حنیف قریشی صاحب، اور ایک اور تاجدار اہل سنت امریکہ کے اعتبار سے جناب اشرف پٹیل صاحب، ان کی حق باتیں سنیں آپ، جو حق باتیں بتا رہا وہ سنیں آپ، بس جس کی بھی حق بات ہو وہ مان لو آپ، جو غلط بات ہے وہ کسی کی بھی ہو مت مانو بس۔